بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، تصویر میں دکھ رہے شخص سے آپ بخوبی واقف ہیں اور اب تک تقریباً ہر ہندوستانی نے اس تصویر کو دیکھ لیا ہوگا۔ اس میں ان کی تنہائی، بے بسی، لاچارگی صاف نظر آ رہی ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر واقعی بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور یہ وہ صلاحیت شاید اس قوم کو جگانے کے لیے استعمال کر رہے تھے جو بہت پہلے سے خرگوش کی نیند سو رہی ہے، جو خواب خرگوش میں مبتلا ہے، لیکن ہزاروں کے مجمع میں گونجنے والی آواز آج دب گئی ہے۔ یہ شخص تنہا، بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بنا کھڑا ہے، اور یہ جھکی ہوئی کمر، کمزور بدن، چال میں لڑکھڑاہٹ، یہ کسی ایک شخص کی کمزوری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھکا ہوا سر، یہ چال میں لڑکھڑاہٹ، یہ لرزتا ہوا وجود، یہ کمزور اور نحیف بدن اور یہ بے بسی کی تصویر کسی فرد واحد کی ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی میں ہے۔ یہ کسی ایک فرد واحد کی تصویر بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اس پر بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں اور رد عمل دے رہے ہیں، اس لیے مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا ہے۔ آج جو میرے مخاطب ہیں وہ ہمارے ائمہ حضرات، خطبہ، وعیدین اور خاص طور پر نئے فارغین جو اس رمضان عالمیت سے، افتاء سے یا کسی بھی شعبے سے فارغ ہوئے ہیں اور وہ جگہ کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض لوگ تجارت اور دوسرے مشاغل کی طرف جا رہے ہوں گے، دوسرے امور کا رخ کر رہے ہوں گے، یہ بھی اچھا ہے۔ بعض لوگوں کو مساجد مل گئی ہوں گی، مدارس مل گئے ہوں گے، اور چونکہ نیا ذہن، نیا جوش، نئی امنگ اور قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا عزم نئے فارغین میں، ہمارے ان طلبہ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ان کے اندر مجزن ہوتا ہے، انہی سے میں مخاطب ہوں۔ اور بہت سارے بیچارے ہمارے طلبہ یہ سوچ کر میدان میں اترتے ہیں کہ جب کسی ممبر پر بیٹھیں گے تو اس طرح گرجیں گے کہ دیواروں میں شکاف ڈال دیں گے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں سب سے پہلے کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسری ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی کام کے دوران اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ قوم کرے گی وہی جو اس کو اچھا لگے گا، جو اس کی سمجھ میں آئے گی۔ بہت سارے لوگ آپ کی بات کا اثر لیں گے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کی بات کا اثر نہیں لیں گے، لیکن یہ کریں گے وہی جو ان کو اچھا لگے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء کا قول ہے اس وقت۔ بعض حضرات تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بات کرنے کے لیے طبیعت ہی نہیں چاہتی، اور حقیقت ہے، اس لیے کہ یہ قوم نفس پرستی کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قوم کرے گی وہی جو اس کو کرنا ہے، جو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن چونکہ بہرحال اللہ کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، تو نصیحت کرنی ہے۔ جو دینی فریضہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اس فریضے کو بخوبی انجام دینا ہے، بخوبی انجام دینا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ، کہ آپ ان پر داروگیر نہیں ہیں۔ یہ بھی فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہیں کریں، دینی فریضہ سمجھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا جب کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو رد کیا، تو آپ قبیلہ خاطر ہوئے، آپ اندر اندر گھٹنے لگے، آپ کو تکلیف ہوئی ان کے جوابات سے، ان کے رد عمل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ جو تمام آیات میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نصیحت کرنی ہے، اور ڈٹ کر کرنی ہے، جم کر کرنی ہے،
اور خوب محنت کرنی ہے، لیکن لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروگیر نہیں، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہے راستے پر نہیں لا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، پیغام حق کو پہنچانا ہے، اور جتنے حسن انداز میں ہو سکے حکمت سے، موعظت سے، نصیحت سے پہنچائیے۔ لیکن یہ تمام آیات، یہ تمام اقوال آپ ذہن میں رکھیے، تمام اقوال۔ بس یہی میری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی، میری اور تمام جو بھی دین کے سپاہی ہیں، اللہ نے جن لوگوں کو بھی خدمت دین کے لیے قبول فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ تمام علماء کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔